السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم ہیومن رائٹس کے اوپر بات چیت کر رہے تھے، یعنی انسانی حقوق، اور میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں کہ حقوق و فرائض پہ بات کر رہے تھے، یعنی رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی کے اوپر بات چیت کر رہے تھے۔ چونکہ کوئی بھی رائٹس نہیں، ہم اپنے رائٹس لے نہیں سکتے جب تک کہ ہم اپنی ڈیوٹی پرفارم نہ کریں۔ اچھا، ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایک ادارہ ہے جس کو بولتے ہیں UNO، یونائٹڈ نیشنز۔ تو اس کے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، اس کے تقریباً 30 پوائنٹس ہیں جو انہوں نے آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 30 تک ہمارے لیے یا ہم سب گلوبل سٹیزن کے لیے یہ سمپلیفائی کیا ہوا ہے۔ تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہیومن رائٹس کیا ہے۔ یہ تو پہلے بات چیت ہو چکی ہے ہماری، اب ہم بات کر رہے ہیں اس کے جو 30 پوائنٹس ہیں اس پہ۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے آرٹیکل 1 UNO کو کہتا ہے کیا کہ وی آر آل بورن فری اینڈ ایکول۔ ہم پیدا ہوئے ہیں آزاد، ہمیں ایک جیسے حقوق حاصل ہیں، خواہ وہ کسی بھی زمین، کسی بھی ریاست کا باسی ہو۔ بچوں کے حقوق ایک جیسے ہیں، بڑوں کے حقوق ایک جیسے ہیں، عورتوں کے حقوق ایک جیسے ہیں۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ وی آر آل بورن فری، ہم سب آزاد پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں ایکول رائٹس نصیب ہے، ایکول رائٹس ملتے ہیں اللہ اور بندوں دونوں کی طرف سے۔ آرٹیکل 2 کہتے ہیں ڈو ناٹ ڈسکریمنیٹ، کسی قسم کی کوئی اقربا پروری، تعصب، پارشلٹی نہیں ہونی چاہیے حقوق کے معاملے میں۔ جب کسی کو حقوق دینا ہو، کوئی حقوق ڈیمانڈ کر رہا ہو، تو کسی بھی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہوگا تو یہ آرٹیکل 2 UN کے چارٹر کے خلاف ہوگا۔ لہذا تعصب کسی کے لیے بھی انٹرنیشنل قانون کے مزاج کے مطابق اگر کوئی تعصب کرتا ہے حقوق کی ادائیگی میں تو وہ کلپریٹ ہوگا۔ نمبر 3، دا رائٹس ٹو لائف، زندگی کی آزادی، جو کہ آج کل بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ زندگی بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے، خصوصاً دور دراز یا دوسرے دنیا میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں۔ تو یہ آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ جی آپ کو زندگی گزارنے کا حق فریلی اور آزادی کے ساتھ آپ کو حاصل ہے۔ نمبر 4 کہتے ہیں غلامی ختم، نو سلیوری۔ غلامی جو ہے اب آج کل ختم ہو گئی ہے، ایسے میں یہ کہتا ہوں جسمانی غلامی ختم ہو گئی ہے، مگر ہماری جہل کی وجہ سے، ہماری اگنورینٹ کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی سطح پہ غلام ضرور ہے۔ لیکن بہرحال آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ نو سلیوری، یعنی نو باڈی، کوئی شخص کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا، اور بلکہ کہہ بھی نہیں سکتا یہ میرا غلام ہے، یہ میرا سلیو ہے، کہہ بھی نہیں سکتا۔ اچھا، نمبر 5 ہے نو ٹارچر، کسی قسم کی کوئی تشدد
کسی بھی قسم کی کوئی ہارمنس نہیں ہونی چاہیے، کوئی جبر نہ ہو، کوئی کسی کے لیے مشکلات نہ کریٹ کرے، لہذا ٹارچر یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آج کل اس کے اوپر بہت قانون سازی ہو رہی ہے۔ نمبر 6 ہے یو ہیو رائٹس نو میٹر ویئر یو گو۔ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم کہیں بھی جائیں آئے، کیونکہ وہی کہتے ہیں ہم آپ جیسے ہیں۔ اسی طرح اب نمبر 7 آرٹیکل نمبر 7 کہتے ہیں وی آر آل ایکول۔ کیا؟ بیفور دی لا، قانون کی نظر میں ہم ایک ہیں، ایک نظر سے قانون ہم سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہماری یہ ایکول جینڈر یا سیکٹ ہر لحاظ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا، اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو چھوٹا یا بڑا سزا ایک جیسی ہے۔ کہتے ہیں ٹریٹ سب کو ایک جیسا کرنا چاہیے اور فیئرلی ہو، اس میں کہیں پہ ڈنڈی نہ ماری جائے۔ نمبر 8 کہتے ہیں یور ہیومن رائٹس آر پروٹیکٹڈ بائی لا۔ آپ کی آزادی قانون نے اس کی تحفظ کی ضمانت لیتی ہے، پروٹیکٹڈ بائی لا۔ اب اس کو ہم کس طرح سے کہتے ہیں وی کین آل آسک فار دی لا ٹو ہیلپ اس وین وی آر ناٹ ٹریٹڈ فیئرلی۔ اگر صحیح فیئرلی نہیں ٹریٹڈ ہو رہے، کہیں آپ محسوس کرتے ہیں کہ قانون میں کسی کے لیے دوہرا معیار اپنایا گیا ہے، تو آپ اس سلسلے میں شکایت کر سکتے ہیں، یہ آرٹیکل 8 UN کے تحت۔ نمبر 9 ہے نو انفیئر ٹریٹمنٹ۔ کیا ہے یہ؟ کوئی شخص کسی کو زبردستی جیل میں نہیں ڈال سکتا۔ کوئی جیسے نجی جیل خانہ جات بہت سارے ملکوں میں، بہت سارے کلچر میں، بلکہ یہ ہے کہ اس کا ذاتی جیل ہے، یہ انلیگل ہے۔ اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کو ڈٹرمائن کرتا ہے، کہیں پہ قید کر لیتا ہے، کوئی کسی کو گاڑی میں نہیں بند کر سکتا، کوئی کسی کو گھر میں کمرے میں تالا لگا کر کے باہر سے نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد ہے دا رائٹس ٹو ٹرائل۔ کسی کا اگر ٹرائل ہوتا ہے، کسی کی اگر عدالتوں میں یا کہیں پہ بھی اگر کوئی معاملہ چل رہا ہے، کوئی ڈسپیوٹس ہے، کوئی رائٹس ہے، کوئی کسی معاملے میں کوئی ڈیمانڈ ہے، یا وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اس کی ٹرائل ہو رہی ہے، تو وہ اس بات کا اصرار کر سکتا ہے کہ اس کو اوپنلی کیا جائے، اس کو فریلی کیا جائے۔ اب ہے آرٹیکل نمبر 11۔ ہم آرٹیکل 11 انشاءاللہ تعالی
پھر اس کے بعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ جب تک اجازت دیجیے۔